بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج ایک ایسی سٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے 4 سالہ دور حکومت کا ایک پہلا سکینڈل آپ کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں 3-4 دن سے توشہ خانہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ جو کیس ہے ان کا بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہیلی کاپٹر کا کیس ان کا سامنے آیا، میں کوشش کروں گا کہ ان پہ تھوڑی سی ریسرچ کے بعد ایک ویڈیو سب کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان کی کابینہ کی ایک اہم رکن تھی، وفاقی وزیر سابقہ شیریں مزاری۔ ان کے حوالے سے ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ ان کی شخصیت کا جو ایکسپوجر ہے وہ کیا تھا اور ان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس کے کتنے برعکس ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی آواز ہمیشہ بلند رہی ہے، ان کا نیریٹو بڑا لاؤڈ رہا ہے۔ انہوں نے وزیر کے طور پہ بھی اور جب ان کے پاس وزارت نہیں تھی تب بھی وہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہمیشہ بڑی نمایاں رہی ہیں۔ عمران خان کے ساتھ شیریں مزاری کا تعلق تقریباً 2 دہائیوں سے ہے۔ وہ تحریک انصاف کے پرانے زعماء میں شمار ہوتی ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت جب بن رہی تھی اور پچھلا جو دھرنا تھا 2014 کا، ان تمام مراحل میں شیریں مزاری کی اہمیت 2 چند تھی۔ اب آتے ہیں اس معلومات کی طرف جو مجھ تک پہنچی ہے۔ شیریں مزاری کا تعلق پنجاب کے آخری ضلع ہم کہہ سکتے ہیں سرحدی ضلع راجن پور سے ہے۔ آبائی علاقہ ان کا راجن پور ہے۔ راجن پور کا مزاری قبیلہ ایک بڑا نامی گرامی قبیلہ ہے، سیاست کے حوالے سے بھی ان کے بڑے بڑے نام ہیں مزاری قبیلے کے۔ ان کے والد کا نام سردار عاشق محمود خان مزاری، شیریں مزاری کے والد، وہ بھی ظاہر ہے وہاں پہ لینڈ لارڈ تھے، بڑے فیوڈل لارڈ تھے، بہت زمینیں ان کے پاس تھیں، جاگیردار تھے اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا شیریں مزاری کے والد گرامی کا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ لینڈ اصلاحات کی تھیں اور جاگیرداروں سے زمینیں لے کے ہاریوں میں اور مزاروں میں تقسیم کی تھیں، یہ جو اصلاحات تھیں، یہ جو زمینیں ان کی لے لی گئی تھیں، اس کا ہماری تاریخ میں ایک بڑا تلخ پہلو یہ ہے کہ اس میں 2 نمبریاں بہت کی گئی تھیں۔ ہزاروں ایکڑ کے حساب سے جن جاگیرداروں کی زمینیں تھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر اعظم جو لینڈ ریفارمز متعارف کروائی تھیں، اس کے تحت انہوں نے یہ زمینیں ان سے لے کر مطلب حکومت کے زیر اثر ان کو ہاریوں میں اور مزاروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی لینڈ ریفارمز کے تحت جو راجن پور میں لینڈ ریفارمز کی گئی تھیں ان میں شیریں مزاری کے والد صاحب کی زمینیں بھی آئیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ 40,000 کنال زمین ان کے نام تھی، پٹوار خانے کے ریکارڈ کے مطابق 40,000 کنال زمین۔ سردار عاشق مزاری صاحب جو تھے شیریں مزاری کے والد، جو ہر لینڈ لارڈ کا، ہر جاگیردار کا پہلا حربہ ہوتا ہے، اس سے پاکستان کا بچہ واقف ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ محکمہ مال کے افسران کو اور پٹواریوں کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ سردار عاشق مزاری صاحب نے بھی یہی کیا کہ وہ جو موضع تھا، جو کچا میاں والی کا موضع، جہاں یہ 40,000 کنال زمین ان کے نام تھی، سردار عاشق مزاری صاحب نے یہاں کے پٹواری کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے ساتھ ساز باز کی اور جو اصل ریکارڈ تھا اس میں رد و بدل کیا۔ اب یہ رد و بدل کیسے ہوتا ہے؟ رد و بدل ایسے کہ اصل ریکارڈ جس کے نام وہ زمین ہو اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے یا کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ پہ جعلی ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے مختلف کمپنیاں بنا کر یہ زمین جو 40,000 کنال زمین تھی اس کو مختلف کمپنیوں کے نام منتقل کیا اور اصل کاغذات اس کے پٹواری کو اعتماد میں لے کر اس کے گھر میں محفوظ کر دیے۔ اس پٹواری نے جو جعلی ریکارڈ مرتب کیا تھا اس کو محکمہ مال کے کنٹرول میں دے دیا اور اپنے ریکارڈ میں رکھ لیا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مختلف انکوائریاں ہوتی ہیں، دب جاتی ہیں، ہوتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ یہ گزشتہ جو دور حکومت تھا اس میں اینٹی کرپشن کے ایک ڈی جی آئے تھے رائے منظور، جو غالباً ابھی بھی ڈی جی ہیں۔
رائے منظور صاحب پاکستان کی بیوروکریسی کے ایک بڑے دبنگ افسر کے طور پہ مشہور ہیں، اور ان کا بڑا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ بڑے بڑے کیسز کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس میں نہ کسی کی سفارش مانتے ہیں، نہ رشوت کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے وہ بڑے اپرائٹ طریقے سے ہر کیس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اب یہ جو 40,000 کنال اراضی کا کیس تھا، جو تقریباً 50 سال سے 71 سے اگر ہم یہ لیں 50-51 سال سے چلتا آ رہا تھا، مزے کی بات اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ کیس عدالتوں میں بھی رہا، اینٹی کرپشن میں بھی رہا، انکوائریاں ہوتی رہیں، دبتی رہیں۔ اس دوران وہ پٹواری صاحب جن کے گھر میں یہ ریکارڈ محفوظ تھا، انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے گھر سے مزید آگے ایک نائب قاصد کے گھر میں محفوظ کروا دیا، اور وہ پٹواری صاحب بھی اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور نائب قاصد جو تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب تازہ صورتحال یہ تھی کہ رائے منظور صاحب نے اس کیس پہ ہاتھ ڈالا اور اس کی انکوائری کرنا شروع کر دی از سر نو۔ اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے رائے منظور کو بلا کر کہا کہ آپ اس کیس کو نہ پکڑیں، اس کی تحقیقات بند کر دیں۔ ظاہر ہے شیریں مزاری وفاقی وزیر تھیں، اور شیریں مزاری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو سابقہ وفاقی کابینہ تھی اس میں سب سے زیادہ بولنے والے وزراء میں شامل تھیں۔ ایون کہ ڈیورنگ کیبنٹ سیشن کابینہ اجلاس کے دوران طارق بشیر چیمہ کا نام آتا ہے، جو مسلم لیگ کاف کے وزیر تھے، کہ وہ عمران خان کی اکثر باتوں سے اختلاف کرتے تھے اور بڑے برملا انداز میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ اور طارق بشیر چیمہ کے بعد شیریں مزاری وہ دوسری وزیر تھیں جن کا بیانیہ اور جن کا موقف ہمیشہ کھل کے سامنے آتا تھا۔ اگرچہ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھیں، تحریک انصاف کی عہدیدار تھیں، لیکن پھر بھی وہ اصولی اختلاف اپنے وزیر اعظم سے اکثر کرتی تھیں۔ ان کا یہ رول بڑا نمایاں رہا۔ خیر، جو شیریں مزاری تھی ان کو عثمان بزدار کے ایما پر اس کیس کی تحقیقات سے بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن رائے منظور نے عثمان بزدار سے کہا کہ آپ میرا تبادلہ کر دیجئے یا مجھے اس سیٹ سے ہٹا دیجئے، ڈی جی اینٹی کرپشن کی سیٹ سے۔ میں اس کیس کو اب شروع کر چکا ہوں، اس کو ضرور منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اس دوران یہ جو حکومت کا رجیم چینج کا مرحلہ آیا اور عدم اعتماد کے معاملات آ گئے، اس دوران وہ انکوائری پھر تھوڑی سی سلو ہو گئی۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ رائے منظور صاحب اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ اس پہ اپروچ کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ اب وہ وفاقی وزیر نہیں ہیں، سابقہ وزیر بن چکی ہیں، اب اس میں امید ہے اور چانسز ہیں کہ یہ کیس کسی نہ کسی طرف لگ جائے گا۔ رائے منظور صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اپنے جو مستعد اور بڑے اہل افسران ہیں ان کے ذریعے اس کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جو صندوق، وہ جو ریکارڈ اصل ہے پہلے پٹواری کے گھر میں تھا اور پھر ایک نائب قاصد کے گھر میں رکھوایا گیا، اب وہ ریکارڈ رائے منظور صاحب نے برآمد کر لیا ہے، اس پہ پرچہ ہو چکا ہے، ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، تفتیش کے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پر بعض ذرائع نے شیریں مزاری سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہماری فیملی سے، مجھ سے یا میرے بھائی سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، جب کوئی ہمیں بلائے گا تو پھر میں اپنا موقف دوں گی۔ اب یہاں ہوگا کیا، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں جو مروجہ نظام ہے سیاست کا، اگر اس کیس میں شیریں مزاری کو پکڑا جاتا ہے یا ان سے یہ 40,000 کنال کی جو اراضی ہے اس قبضہ کو اس سے واگزار کروایا جاتا ہے، یا جو اس کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا اس بنا پر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تو جو پہلی بات، پہلا موقف اور پہلا بیانیہ سامنے آئے گا تحریک انصاف کی جانب سے، اور ہو سکتا ہے خود عمران خان کی جانب سے، کہ دیکھیں جی ہماری شیریں مزاری کے خلاف انتقامی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، سیاسی تبدیلی آئی ہے، حکومت بدلی ہے، تو انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اس کی بھیڑ چڑھ جائے گی۔ یہ جو تحقیقات ہیں رائے منظور صاحب کی، ہمارا پولیٹیکل سسٹم تو یہی ہے، ہمارے ہاں نظام تو یہی ہے کہ آنے والی حکومت پچھلوں کو جب پکڑتی ہے تو پچھلے کہتے ہیں جی یہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ آج کی جو حکومت ہے، جب کل اپوزیشن تھی تو اسی طرح کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی مثال لے سکتے ہیں، جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں، کچھ عرصہ پہلے وہ اسی وزارت داخلہ اور اسی جو نارکوٹکس فورس ہے اور جو اس کے مختلف ادارے ہیں ان کے ہاں وہ تفتیش بھگت رہے تھے، آج وہ خود وزیر اعلیٰ اور خود وہ وزیر داخلہ ہیں۔ تو اب شیریں مزاری کے خلاف اگر ان تحقیقات کو کسی طرف لگایا جاتا ہے، کوئی چیز میچور ہوتی ہے، تو یقینی طور پہ کہا جائے گا کہ ان کے خلاف سیاسی انتقام کا ایک
اقدام کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں رائے منظور صاحب کو اور اینٹی کرپشن کو ضرور کسی نہ کسی طرف اس کیس کو فائنلائز کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو صندوق برآمد ہوا، جو ایف آئی آر ہوئی، جو ثبوت ہیں، ان کو منظر عام پہ لا کے عوام کے سامنے رکھا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے سیاسی انتقام کا، یہ خود بخود اپنی موت اب مر جائے گا جب یہ تحقیقات اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر نتیجہ آور ہوں گی۔